اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالمی انسانی حقوق کا آغاز کب، کہاں اور کیسے ہوا؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا بھر میں ہر سمت یہ واضح ہو گیا تھا کہ انسانیت پر جنگ کے وحشت ناکیہ سے لبریز بھیانک سائے منڈلانے کی دوبارہ ہرگز اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ لہٰذا اسی جنگ بربریت کے پیش نظر اقوام متحدہ نے اپنے چارٹر میں بنیادی انسانی حقوق سے وابستہ انسانی وقار اور قدر و قیمت کے حامل بہتر معیار زندگی کو فراہم کرنے کی توسیع کر کے مستقبل میں انسانیت کو ناپسندیدہ اس صورتحال سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آنے والے برسوں میں اقوام متحدہ کی رکن ریاستوں نے اس چارٹر کی انسانی حقوق سے متعلق شقوں کو مرتب کرنے کی جدوجہد شروع کی اور انہیں الگ دستاویز کے طور پر پیش کیا، اور یوں باہمی طور پر منظور شدہ اس چارٹر کی انسانی حقوق سے متعلق شقوں کو مرتب کرنے کی جدوجہد کے ضمن میں ایک باہمی مقصد پر اتفاق رائے ہونے میں 3 برس کا عرصہ لگ گیا تھا۔ لہٰذا پاکستان سمیت دنیا بھر کے تقریباً تمام ممالک میں حسب معمول آج 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن یعنی ورلڈ ہیومن رائٹس ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس خصوصی دن کے حوالے سے محکمہ انسانی حقوق اور حکومت پاکستان ہیومن رائٹس کے علاوہ کمیشن آف پاکستان اور تحفظ حقوق انسانی ایسوسی ایشن پاکستان اور دیگر کئی انسانی حقوق کے ادارے شہریوں میں تحفظ کا شعور بیدار کرنے کے لیے مختلف تقریبات منعقد کر کے انسانوں کے لیے متعین کردہ ان کے بنیادی حقوق کی وضاحتیں اور ترجمانی پیش کرتے ہیں، جبکہ اس حوالے سے انسانی حقوق کا علامتی دن اقوام متحدہ کی جانب سے طے شدہ منشور کے مطابق عالمی سطح پر انسانی وقار برقرار رکھنے اور لوگوں میں یکساں بنیادوں پر اس قائم شدہ انسانی حقوق کے حوالے سے عزم جمع رکھنے کا ایک تسلسل بھی ہے۔ 2018 میں انسانی حقوق کے عالمی منشور یعنی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے منظور کیے جانے کے بعد آج 74 سال پورے ہو رہے ہیں، اور اس طور ٹھیک 74 سال پہلے 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انسانی حقوق کے اس یونیورسل ڈکلیریشن کو ایک قرارداد 217A کے تحت منظور کیا تھا۔ چنانچہ اس لیے ہر سال 10 دسمبر کے دن انسانی حقوق کا عالمی دن دنیا بھر میں انتہائی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہوئے اس دن دنیا بھر میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کی بھی بھرپور مذمت کی جاتی ہے، اور اسی مناسبت سے آج کے دن انسانی حقوق کے تحفظ اور اس کی اہمیت پر مختلف سیمینار بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس ڈکلیریشن میں بنیادی انسانی حقوق اور آزادیوں کی واضح نشاندہی کی گئی ہے، جبکہ مذکورہ ڈکلیریشن 30 آرٹیکلز پر مشتمل ہے، جو کہ اس وقت دنیا کے سب سے غیر معمولی اور اہم ترین دستاویز ہیں۔ اور اسی طور انسانی حقوق کے عالمی منشور کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس ڈکلیریشن کے اندر معاشرتی نظم و ضبط کی بنیاد پر قائم کردہ انسانی تشخص کے تناظر میں بالخصوص 3 اہم باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ ان بنیادی نکات میں ایک اہم نقطہ فرد کی آزادی اور اس کی حفاظت پر مرکوز ہے، جبکہ دوسرا عدل و انصاف اور تیسرا مساوات کی وضاحت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے رکنیت یافتہ تمام تر ممالک کی یہ باہمی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عالمی منشور کا احترام کریں اور انہی نکات کی روشنی میں اپنے ممالک کے شہریوں کے حقوق کی فراہمی یقینی بنائیں۔
ان حقوق میں جینے کا حق، امتیاز سے پاک مساوات، برابری کا حق اور اظہار رائے کی آزادی کے علاوہ معاشرتی، سماجی اور ثقافتی حقوق شامل ہیں، جن کو ماننا اور ان احکامات پر عمل پیرا رہنا ہر اس ملک پر لازم ہے جو اقوام متحدہ کا ممبر بن چکا ہو۔ جبکہ پاکستان بھی اپنی آزادی کے سال یعنی 30 ستمبر 1947 سے اقوام متحدہ کا رکن ہے۔ ناظرین، اب تک مختلف سروے کی حاصل شدہ رپورٹس کے مطابق جن جن ممالک میں ان تمام تر بنیادی منشور پر عمل درآمدگیاں کی گئی ہیں، وہاں نہ صرف انسانی حقوق کی صورتحال پہلے سے کافی بہتر نظر آتی ہے، بلکہ ان تمام ممالک میں سماجی، سیاسی اور معاشرتی طور پر پائیدار استحکام بھی قدر فعال ہوا ہے۔ 2015 سے 2030 تک اقوام متحدہ نے انسانیت کو لاحق اور درپیش زدہ مسائل کے پائیدار حل اور انسانی تہذیب و تمدن میں ترقی کے لیے مستقبل کی اگلی منصوبہ بندیوں کے حوالے سے خصوصی طور پر 17 اہداف مقرر کیے ہیں، جن میں بھوک کا خاتمہ، انسداد غربت، معیاری تعلیم، معیاری صحت کی سہولیات، صنفی مساوات، صنعتی ترقی، صاف پانی اور صفائی، سستی اور آلودگی سے پاک بجلی اور معقول روزگار کے علاوہ امن و امان اور باہمی تعاون جیسے اہداف شامل ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ تمام تر عوامل اس وقت پاکستان کی اہم ضروریات میں شامل ہیں، جبکہ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک مجموعی طور پر ان سبھی اہداف کے معاملے میں اب تک بہت پیچھے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ملک کے اندر صاف و شفاف سیاسی استحکام ہو اور مجموعی طور پر انسانی حقوق کی صورتحال بہتر ہو تو اس امن پسندانہ رجحان سازی کے سبب عالمی تعاون کے حامل پرامن اور سازگار حالات ملک کی مجموعی معاشی ترقی کا زینہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ انسانی حقوق کے اعلامیے میں واضح طور پر اجاگر کرتے ہوئے آگاہ کیا گیا ہے کہ انسانی حقوق کا منشور انسانوں کی امارات یا غربت کی بیجا تفریق سے بالائے تر اور غلامی کی شکنجہ انگیز بندشوں کے برعکس مساواتی بنیاد پر ہر شخص کو قابل احترام درجہ اور برابری کے مقام کا حق دیتے ہوئے انصاف پسندانہ طرز پر مبنی میانہ روی قائم کرنے پر زور دیتا ہے۔ یہاں واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں صاف اور واضح طور پر عیاں ہے کہ اقوام متحدہ کے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسانی میانہ روی کو میسر کردہ کچھ حقوق ایسے بھی ہیں جو کسی بھی صورت میں ان سے چھینے نہیں جا سکتے، جن میں انسانی وقار بھی شامل ہے۔ انسانی حقوق کا منشور دراصل انصاف اور مساوات کی حقیقی ضمانت دیتے ہوئے غلامی کے زیر اثر اور شکنجہ انگیز حالات پر مبنی تسلط زدہ بے جا اجارہ داریوں کی بھی سخت مذمت کرتا ہے، اور اسی طور معاشرے میں عدم توازن کے اسباب یعنی اقربا پروری پر مبنی عدم مساوات کی حامل بندر بانٹ روایات اور چھوٹے بڑے کی تفریق کے برعکس انسانی حقوق کے نظریات برابری کے مساوانہ حقوق کے حقیقی ترجمان ہیں۔ اور اس ضمن میں دین اسلام میں انسانی حقوق کا جو تصور بیان کیا گیا ہے، اس حوالے سے آج سے 1400 سال قبل ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس بات کی بھرپور وضاحت پیش کر دی تھی، جس کو مان کر اور ان عوامل کو اپنی زندگی کا شعار بنا کر زندگی بسر کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔
لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے ممالک میں آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی رائے عامہ کی آزادی سلب کر کے حق اور سچ کی آواز کو دبا دینا معمول کا ایک حصہ بنا ہوا ہے۔ انسانی حقوق نے انسانیت کو ہر گزرتے برس جو قابل قدر منزلت کا باوقار مقام عطا کیا ہے، دنیا کی کثیر تعداد بخوبی اس کا فیض پا چکی ہے۔ لیکن ان گزرتے ادوار میں خود عالمی دنیا کے علم برداروں نے ان تند و تیز معاشرتی حالات کے زیر اثر اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات سے ضرور بہت کچھ نیا سیکھا اور سمجھا ہوگا، جبکہ بدلتے حالات کا ہر نیا سفر انہی تغیرات اور تبدیلیوں کے ساتھ سفر کرتا حالات کی سختیوں اور سنگینیوں کے نئے نئے موڑ کاٹتا فطرت کی مزید امید افزائی کی نت نئی کھوج اور جستجو میں ہے۔ امید ہے کہ انسان آنے والے برسوں میں اپنی اس جستجو کے زیر سایہ نت نئی منازل کے راستے عبور کرتا باہمی طور پر محبتوں کے نئے اور اندیکھے جہاں آباد کرے گا۔ This is the future. Evolution. This is the future. Evolution.